بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ تمام امراء کے ساتھ سوار ہو کر نکلے۔ اس نے اپنے ساتھیوں اور امراء کو حکم دیا روانگی کا سامان کریں، اور خادم کو حکم دیا بہترین کپڑے نکالے جو شاہانہ زیب و زینت والے ہوں، اور اپنے مشہور و معروف گھوڑے نکلوائے۔ اس نے وہ لباس لیا جو اسے پسند تھا، اور وہ گھوڑا جسے وہ اچھا سمجھتا تھا۔ کپڑے پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا، موتیوں اور یاقوت کا ہار گلے میں ڈال کر جلوس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اپنی یہ آن بان شان و شوکت دیکھ کر وہ گھمنڈ کرنے لگا۔ اتنے میں ابلیس اس کے پاس آیا اور اس کے نتنے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی ناک میں غرور اور تکبر کی ہوا پھونک دی۔ اب وہ اپنے دل میں ڈینگے مار کر کہنے لگا، دنیا میں مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اکڑتا ہوا اور تکبر کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا اور سلام کیا۔ بادشاہ نے جواب دینا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس شخص نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے منہ بگاڑ کر کہا، اپنا ہاتھ ہٹا، معلوم بھی ہے کہ تو نے کس کی لگام پکڑی ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، صبر کر، جب میں گھوڑے سے اتروں تو اپنی ضرورت بیان کریو۔ اس نے کہا، ایک راز ہے جو میں تیرے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا کان اس کی طرف جھکایا۔ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں اور تیری روح نکالنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اتنا ٹھہر جا کہ میں گھر جا کر اپنے بال بچوں اور امراء اور وزراء سے مل لوں۔ اس نے جواب دیا، تو واپس نہیں جا سکتا اور نہ ان کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ تیری زندگی کے لمحے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے گھوڑے کے اوپر ہی اس کی جان لے لی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ ملک الموت وہاں سے چل کر ایک نیک مرد کے پاس پہنچا جس سے اللہ تعالی خوش تھا۔ ملک الموت نے اسے سلام کیا۔ نیک مرد نے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے کہا، اے نیک مرد، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں اور ایک راز کی بات ہے۔ نیک مرد نے کہا، اپنی ضرورت میرے کان میں کہہ۔ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ نیک مرد نے کہا، خوش آمدید، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تو آیا۔ میں تیرے آنے کا بڑا مشتاق تھا، لیکن تو نے بڑی دیر لگائی۔ ملک الموت نے کہا، اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو اسے پوری کر لے۔ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ ضروری مجھے اور کوئی کام نہیں۔ ملک الموت نے پوچھا، میں کس حالت میں تیری روح نکالوں؟ کیونکہ مجھے حکم ہے کہ تیری روح اس طرح نکالوں جس طرح کہ تو چاہے اور پسند کرے۔ اس شخص نے کہا، مجھے وضو کر لینے دے، جب میں نماز پڑھوں اور سجدے میں ہوں تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت نے کہا، پروردگار کا حکم ہے کہ تیری روح تیری مرضی سے اور تیری خواہش کے موافق قبض کروں، اور میں یوں ہی کروں گا جیسا کہ تو کہتا ہے۔ نیک مرد اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا، اور جو ہی سجدے میں گیا، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور دوسرے گھر یعنی آخرت میں بھی ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا کہ انسان اپنے مقصد کو بھول کر غرور تکبر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی خراب کر دیں گے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔